اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم یہ کون سا مقام ہے اور اس مقام کی فضیلت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیوں کر ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ ناظرین، مقام ابراہیم یہ ایک مقدس پتھر ہے اور مکہ معظمہ کی چند گز دوری پر رکھا ہوا ہے۔ ابھی بھی آپ جائیں گے تو ناظرین حجر اسود جہاں پر ہے تو وہیں پر آپ دیکھیں تھوڑا سا ہی ہٹ کر ایک قبہ نما لگا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، اس کے اندر یہ مقام ابراہیم یعنی یہ پتھر موجود ہے۔ اور ناظرین ہوا یہ وہی پتھر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ مکرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور ظاہر ہے کہ جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے کعبہ مکرمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر بڑا گہرا نشان پڑ گیا۔ آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس مبارک پتھر کی فضیلت و عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں دو جگہ اس کو عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اور دوسرے مقام پر اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی اے ایمان والو کعبے کے بعد والی دو رکعتوں میں تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، یعنی مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھو۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں کہ جو بھی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے دعا کریں، دل سے دعا کریں۔ اس وقت ظاہر ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پاکستان سے اور ممالک سے کوئی بھی حج اور عمرے کے لیے جا نہیں سکتا۔ جو وہاں جاتے تھے ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، یا جو اس وقت جس کے دل میں ناظرین عشق کی آگ سلگ رہی ہے یا تو وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حرمین طیبین کے دروازے ہم سب پر کھول دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ ناظرین و سامعین، جو بھی حج کرنے والا ہے، جو بھی عمرہ کرنے والا ہے، طواف کرے گا، طواف کرنے کے بعد وہ جو دو رکعت واجب الطواف پڑھے گا وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھے گا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہاں جگہ نہ ملے تو پھر حرم میں کہیں پر بھی پڑھ لے، لیکن اگر وہاں پر جگہ ہے تو پھر مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نوافل ادا کرے گا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ مبارک پتھر جو موم کی طرح نرم ہو گیا، جتنا ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو چنتے خانہ کعبہ کی اوپر ہوتے تو یہ پتھر، یعنی دیواریں اونچی ہوتی تو یہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا، نیچے آتے تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ اور ناظرین ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی اتنی عظمت، اتنی شان کہ وہاں حج اور عمرہ کرنے والوں کو دو رکعت واجب الطواف، طواف کرنے والوں کو دو رکعت واجب الطواف پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔
اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ ایک عظیم نشانی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ریزن تو یہ ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور ایک روایت یہ کہ یہ عظمت، یہ شان اس لیے حاصل ہوئی کہ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کی دعا فرمائی تھی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو خانہ کعبہ کی تعمیر، تیرے گھر کی تعمیر میں نے کر دی، اب تو ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب سکھائے، والحکمت، حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور انہیں پاک صاف ستھرا فرمائے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو چونکہ آمد مصطفیٰ کی دعا کی تھی، اسی لیے اس پتھر کو یہ عظمت حاصل ہوئی کہ قرآن کریم نے 2 مقام پر اس کا بڑی وضاحت سے ذکر فرمایا۔ 4000 برس کا طویل زمانہ گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے جو نشان پڑے تھے، ناظرین یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا تھا، اس پر 4000 برساتیں گزر گئی ہوں گی، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس پر ٹکرائے ہوں گے، بارہا حرم کعبہ میں ناظرین برسات کا پانی آیا، سیلاب کا پانی آیا، یہ مقدس پتھر سیلاب کی تیز دہاروں میں ڈوبا رہا، کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کے باوجود آج تک حضرت خلیل اللہ کے جلیل القدر قدموں کے نشانات اس پتھر پر باقی ہیں، جو بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام کا انتہائی بڑا معجزہ ہے۔ یقیناً یہ پتھر اللہ رب العالمین کی آیات بینات اور کھلی ہوئی روشن نشانیوں میں سے ایک بڑا نشان ہے، اور اس کی شان کا یہ عظیم الشان نشان ہر مسلمان کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو، تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو، سجدہ میرے لیے ادا کرو، لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں جس پتھر پر میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے۔ ناظرین اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی نسبت سے جو مقام ہوتا ہے وہ مقام شعائر اللہ میں سے ہوتا ہے، اور وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب مقام ہوتا ہے، اور وہاں پر آ کر اگر ناظرین اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھے جائیں تو یہ بڑا بابرکت کام ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ناظرین جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کے مزار اقدس ہیں، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ کے اولیاء کی ان سے نسبت ہے۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ اب وہاں پر جانا، اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرنا یا وہاں مسجد بنا کر وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، ناظرین یہ انتہائی بابرکت کام ہے، اور پھر وہاں پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرنا دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو شعائر اللہ کی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔